امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روض ریاحین میں یہ نقل فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم طواف فرمانے کے لیے صحن حرم میں موجود تھے۔ تاجدار بجم شفیع معظم رحمت کون مکہ علیہ تو اس طرح کے آگے آگے ایک دیہاتی تھا، یہ نوارہ تھا، شاید یہ پہلی مرتبہ حرم کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ جو حرم کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے حجر اسود کے قریب آ کر قدر بلند آواز میں کہا، یا کریم، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے تھے، اور حضور نے بھی اسی انداز میں اسی لہجہ میں فرمایا، یا کریم۔ اس دیہاتی نے چیز کی جانب توجہ نہ دی، چند قدم آگے بڑھے ہوں گے، شاید وہ حرم کعبہ کے دروازے تک گیا ہوگا یا ملتزم تک۔ اس سے پھر کہا، یا کریم، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت اس کے پیچھے پیچھے تھے، حضور نے بھی اسی لہجہ میں فرمایا، یا کریم۔ اس شخص نے اب محسوس کیا کہ کوئی میری نقل اتار رہا ہے، تھوڑا آگے بڑھا، حتیم کے قریب گیا، اس سے پھر کہا، یا کریم، میرے اور آپ کے کریم آقا نے اسی لہجہ میں فرمایا، یا کریم۔ اب اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، یہ کون ہے جو میری ہنسی اڑا رہا ہے، میرا مذاق کر رہا ہے کہ میں یا کریمو کہتا ہوں اور وہ اسی لہجے میں یا کریمو کہہ رہا ہے۔ غصہ میں آ گیا، واپس پلٹ کر دیکھا تو جو ہی اس کی نگاہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مسلم کے رخ زیبہ پہ پڑی تو وہ ٹھٹک گیا، یوں کہ یہ جس طرح اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے کریم آقا کو دیکھا تو سارے کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ حضور سید کون مکان کو مخاطب ہو کہنے لگا، یا صبیح الوجہ و یا رشیق القد اتحظو بھی یکونی عرابیہ، اے خوبصورت صبح جیسے روشن و تابہ چہرے والے، اے سرو جیسے حسین و جمیل اور دراز قد والے، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو کہ میں ایک دیہاتی ہوں؟ تم نے پینڈو سمجھ کر میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، واللہ لولا انت صبیح الوجہ و رشیق القد، مجھ کو قسم سے رب کائنات کی کہ جو کعبہ کا مالک ہے، اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا، تیرا چہرہ اس قدر حسین و جمیل نہ ہوتا، تو مرقع حسن و جمال نہ ہوتا، تیرا قد کاٹ اتنا متناسب اور اتنا زیادہ حسین و جمیل نہ ہوتا، تو میں ضرور تیری شکایت اپنے کریم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے کرتا صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی دائمہ ابدا۔ میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور تو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں ان کو بتاتا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کے مہمان کا مذاق اڑا رہا تھا، اور پھر خود ہی تجھے پوچھ لیتے، لیکن اب میں شکایت کروں گا نہیں، اس لیے کہ تم حسین بہت زیادہ ہو، خوبصورت بہت زیادہ ہو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ حضور کے سامنے ہی وہ بات کر رہا ہے اور حضور ہی کی بات کر رہا ہے۔ اگر تم اتنے حسین نہ ہوتے، اتنے خوبصورت نہ ہوتے، تو میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کریم کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم تیری شکایت کرنی تھی، پھر وہ خود ہی تجھے پوچھ لیتے، لیکن اب تیری شکایت نہیں لگاؤں گا کہ تو حسین بہت زیادہ ہے۔ اس کی بات سن کے میرے کریم آقا مسکرا دیے، فرمانے لگے، کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ تیری ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، ابھی میں نوارد ہوں، ابھی تو آیا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ رسول رحمت فرمانے لگے، پھر بن دیکھے تو کیسے اس کا دیوانہ ہو گیا اور ملاقات ہوئی نہیں، اس پر ایمان بھی لے آیا؟ اس سے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، اے مجسم حسن و جمال، ثانی شاید تیرا بھی کوئی نہ ہوگا، مگر میرے کریم آقا اتنے حسین ہیں کہ کعبہ کے رب کی قسم ان کی مثل کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ باتیں سن کے میرے نبی مسکرا رہے تھے، یقیناً بالیقین، ذرا دیکھیے اس نے میرے کریم آقا کی زیارت نہ کی تھی، مگر اس کے دل میں میرے نبی کی کتنی محبت تھی۔ سچ کسی نے کہا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تجھ کو مبارک ہو، انا نبیو کا فی الدنیا و شفیعو کا فی الآخرہ، تجھے مبارک ہو، میں ہی تیرا نبی ہوں دنیا میں، اور آخرت کے دن میں ہی تیری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش قسمت تھا کہ صحن حرم میں کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میرے نبی اس سے شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ جب اس سے یہ سنا کہ یہی میرے وہ کریم آقا ہیں جن کی زیارت کے لیے میں آیا ہے،
تو اس کی تو حالت ہی غیر ہو گئی، ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ دھڑام سے زمین کی جانب گرا اور میرے کریم آقا کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اب وہ بتحاشا انداز میں رو رہا تھا، میرے کریم آقا کے مبارک قدموں کو چوم رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، فرمان لگے میرے ساتھ وہ سلوک نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں سے کرتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کر رہا تھا، شاید کچھ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اتنے میں رب کائنات نے جبریل امی کو بھیج دیا۔ جبریل امی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کائنات فرماتا ہے کہ اپنے اس دوست سے فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت جل وعلا اگر چاہے گا تو تیرا حساب لے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے بھائی، ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور تیرے نام تیرے رب کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ وہ حیرانی سے اچھلا، کہنے لگا میرے نام میرے رب کا پیغام؟ فرمایا ہاں، تیرے نام تیرے رب کا پیغام آیا ہے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا پیغام میرے رب نے مجھے دیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جبریل کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو تیرا حساب لوں گا۔ امام یافعی روضہ الریاحین میں نقل فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا نے اسے یہ ارشاد، میں تو بگڑ گیا، دیہاتی تھا، سادہ تھا، ان پڑھ تھا، جس طرح غصہ میں آ گیا ہو، کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، اللہ میرا حساب لے گا تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ وہ لے میرا حساب اور میں لوں گا اس کا حساب۔ میرے اور آپ کے کریم آقا چونک اٹھے، اوہ اللہ کے بندے، یہ تو نے کیا کہا؟ کیا تو اللہ کا حساب لے گا؟ وہ تو مالک ہے، خالق ہے، وہ تو بے نیاز اور صمد ہے، تو اس کا حساب کیا لے گا؟ تو اس نے جواباً سر جھکاتے ہوئے کہا، وہ میرا حساب کیا لے گا؟ یہی ہوگا نا، وہ مجھ سے میری خطاؤں کا حساب لے گا، میں اس سے اس کی عطاؤں کا حساب لے گا۔ وہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ وہ میری کوتاہیوں کو دیکھے گا، میں اس کی مغفرت کو دیکھوں گا، پھر دیکھوں گا اس کی عطائیں بڑھتی ہیں کہ میری خطائیں بڑھتی ہیں، دیکھوں گا کہ میرے گناہ بڑھتے ہیں یا اس کی بخشش بڑھتی ہے، دیکھوں گا میرے جرائم زیادہ ہیں یا اس کی مغفرت زیادہ ہے۔ اس کی بات سن کر میرے کریم آقا رو دیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت کون و مکان کی خدمت فیض درجت میں جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اپنے ایک دوست سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تیرا رب فرماتا ہے نہ تو میرا حساب لینا نہ میں تیرا حساب لوں گا، تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے، اللہ کے حضور وہ کس قدر محبوب ہے۔